بڑی ہی تبدیلی نظر آ رہی ہے. ریفارمز یو کے جو ہے وہ سب کے سامنے آتی جا ابھرتی رہی ہوئی ہے, جماعت کے طور ابھرتی پہ ہوئی جماعت ہے. اور اب تو میرے خیال سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے, لیبر کی گورنمنٹ, ان کو بھی اس حوالے سے بالکل تھوڑا سا خطرہ پیدا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ساری لوکل الیکشنز جیت کے وہ بھی پاکستانی سیاست کے رنگ یہاں پہ دکھیں کہ وہ بھی کہہ دیں کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے اور کیونکہ عوام تو ہمارے ساتھ. مرکز میں کسی اور کی حکومت اور بالکل نیچے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ کسی اور جماعت کے پاس اگر اکثریت ہو. نیلم, ان دونوں جو اہم موضوعات ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر اسامہ شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, میڈیا اسٹڈیز کے جو استاد ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں. اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے آپ نے کچھ لمحات نکالے. ڈاکٹر صاحب, ٹرمپ کے معاملے کے اوپر اگر سب سے پہلے بات کر لیں کہ 100 دن گزر گئے, اور جیسے نیلم نے کہا نا کہ وہ انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے, میں تو جنگیں جو ہیں وہ رکوا دوں گا, تو جو پرانی جنگیں چل رہی تھیں وہ تو ابھی تک نہیں رکیں, مزید کچھ نئی جنگوں کا امکان پیدا ہو رہا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں جو 100 دن ہیں صدر ٹرمپ کے؟ بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ دونوں کا. پہلی بات یہ کہ ٹرمپ کے 100 دنوں کا موازنہ ان کے انتخابی نعروں سے اور انتخابی وعدوں سے کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو ان کا وعدہ تھا کہ میک دا امریکہ گریٹ اگین. دوسرا ان کا وعدہ تھا کہ امریکہ سے انلیگل امیگرینٹس کو ہم نکالیں گے, اور اسی کی وجہ سے جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں جو کہ جنوبی امریکہ کے مختلف ممالک کے ساتھ ملتے ہیں, ان کی ریاستوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیتے. اب آپ پہلے دعوے کا تو دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی جتنی سکی ان 100 دنوں کے اندر ہوئی ہے, چاہے وہ سفارتی محاذ ہو, صحافتی محاذ ہو, انسانی حقوق کا محاذ ہو, حتیٰ یہ کہ امریکی عدالتوں نے خود ڈونلڈ ٹرمپ کو جتنا لیٹ ڈاؤن کیا ہے اس کی مثال کسی امریکی صدارتی امیدوار کی اس سے یا امریکی صدر کی اس سے پہلے نہیں ملتی کہ جتنے فیصلے 100 دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آئے ہیں وہ ایک ریکارڈ ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ میں امیگرینٹس کو, انلیگل امیگرینٹس سے امریکہ کو پاک کروں گا, 100 دن مکمل ہونے پر امریکی ذرائع ابلاغ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں امریکی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 1,40,000 انلیگل امیگرینٹس کو انہوں نے باہر بھیجا ہے, جبکہ آزاد ذرائع کے مطابق ان کی تعداد جو ہے صرف اور صرف 47,000 ہے. کچھ دعوے یہ ہیں کہ 46,600 اور کچھ دعوے ہیں 47,000 لوگوں کو انہوں نے انلیگلی جو موجود تھے امریکہ میں ان کو باہر بھیجا ہے. اور امریکہ میں انلیگل امیگرینٹس کی ایک تخمینہ جو ہے اسٹیمیٹڈ تعداد جو ہے وہ 11 ملین ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا کئی بار صدر بننا پڑے گا جب وہ انلیگل امیگرینٹ سے امریکہ کو پاک کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے 100 دن تو صرف بھڑک بازی کے, اور جو میں نے ان کے لیے ایک استعمال کرتا ہوں اصطلاح کے شو مین کے ہیں, کہ صرف وہ کرتب دکھا رہے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے. یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ایلون مسک کو اپنے ساتھ لگایا, اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا, اور آج انہوں نے اپنے سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی فارغ کر دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت 100 دنوں میں مستحکم کے بجائے مزید کمزور ہوئی ہے, اور بین الاقوامی طور پر بھی وہ تنہائی کا مزید شکار ہوئے ہیں. صحیح. ڈاکٹر اسامہ, آپ کو لگتا ہے کہ جس پیس سے, جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, جس ٹیمپو سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں, یہ تو 100 دن ہے, چلے 1 سال ان کو دے دیجئے, اگر اسی طرح سے وہ چلتے رہے تو جو وعدہ ہے امریکہ کو گریٹ بنانے کا, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اور وہ بھی جو لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, ان کے اوپر الزامات, کیسز کے باوجود لوگ, امریکہ کی عوام اس کو سہ پائیں گے؟ یہ جو 100 دن میں ایک رولر کوسٹر کی رائڈ تھی امریکنز کے لیے بھی. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 100 دن کیا 1 سال کے اندر بھی امریکہ کو کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, اور امریکہ کو کچھ ڈیلیور ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ سن 2026 میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت بن کر سامنے آ جائے. تو امریکہ کو جو اس کا نقصان ہوگا اور اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا وہ انبیئریبل ہوگا اور ارریپیئریبل ہوگا, اس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے. اور ان 100 دنوں کے بعد جو آخری کچھ 265 دن بچ گئے ہیں, اس کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ شاید ایسے ہی رولر کوسٹر کی طرح اپنی سیاست کو چلائیں گے, بھڑک بازی کریں گے, دعوے کریں گے, نعرے لگائیں گے, کیونکہ جو اصل مدعا ہے کہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے, امریکہ کی جو طاقت ہے, امریکہ کی جو قوت ہے,
عالمی تناظر کے اندر وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے، اور سب سے بڑی معاشی قوت ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ 265 دن اور گزرنے دیجئے، اس کے بعد امریکہ کی یہ جو ہیجمنی ہے، جو طاقت ہے، ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ بین الاقوامی تناظر میں ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی، جس کا آپ نے انٹرو میں بات بھی کی، کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو رکوانے والی اگر کوئی اس وقت خطے کے اندر فیصلہ کن قوت ہے تو وہ امریکہ نہیں ہے، وہ چائنا ہے، کہ جس نے دونوں ممالک کو کنٹین کیا ہے اور دونوں ممالک کو بیک فٹ پہ رکھا ہے. ورنہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 22 اپریل کے بعد پاکستان کے اوپر حتمی یلغار کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، اور وہ منصوبہ صرف اور صرف بین الاقوامی بارڈرز کی خلاف ورزی نہیں تھی، بلکہ لائن آف کنٹرول سے لے کر بین الاقوامی بارڈرز تک دونوں طرف سے اس کو حملہ کرنا تھا. تو چائنا نے اپنی یہاں پہ سپریمیسی دکھائی ہے، چائنا نے اپنی بیک ٹریک ڈپلومیسی کے ذریعے اس چیز کو رکوایا ہے. تو اس سے اس بات کا آپ کو اندیا ملتا ہے کہ چائنا کی قوت جو ہے وہ اس وقت بڑی جو ہے وہ اثر انگیز ہے. اور 265 دن کے بعد جب چائنا دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہوگا تو وہ ایک نئے روپ کے اندر دنیا کو نظر آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یقیناً 100 دن میں بہت کچھ ایسا ہوا جس کا احاطہ شاید ابھی اس پروگرام میں یا اس کے ایک سیگمنٹ میں کرنا مشکل ہو. کچھ اس حوالے سے بھی ہماری جو رہنمائی کیجیے گا کہ امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے الیکشن تو جیت گئے، ان کے ساتھ عوام کی جو اکثریت تھی ان کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے وہ صدر بھی بننے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے ان کی مقبولیت کا گراف، خاص طور پہ امریکہ کے اندر خود ان کے اپنے سپورٹرز میں، ان کے اپنے ووٹرز میں، چونکہ وہ جو دعوے کر رہے تھے الیکشن سے پہلے، خاص طور پہ خود امریکہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بعض جو چیزیں ہیں وہ عدالتوں میں چیلنج بھی ہوئیں، تو اس پہلو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کے اندر صدارتی امیدوار کوئی بھی ہو وہ پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ پرسن سینٹرک پالیٹکس کرتے ہیں. اور اس پرسن سینٹرک پالیٹکس کا نتیجہ ہم نے پچھلے ٹرم کی اختتام کے اوپر اور کیپٹل ہل پہ حملے کی صورت کے اندر بھی دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طبقہ تو موجود ہے کہ جو ان کی شخصیت کو کرزمیٹک قرار دے گا، ان کی شخصیت کو بڑا اثر انگیز قرار دے گا، اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو ان کو جوکر قرار دے گا اور مداری قرار دے گا. تو جہاں تک کہ عالمی رائے عامہ کی حوالے سے بات ہے، اور خود امریکہ کے اندر جو رائے عامہ کے حوالے سے بات ہے، اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پہ ایک ڈکلائن موجود ہے. جن لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ بھی دیا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ جو بائیڈن کی حکومت کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے پر، وہ بھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے نالاں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گراف جو ہے وہ نیچے آیا ہے، لیکن 100 دنوں کے اندر گراف کا نیچے جانا اوپر جانا میرے خیال سے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کو اپنی مدت پوری کرنی ہے، اور مدت کے اختتام کا جو آخری سال ہوگا اس کے اندر گراف کا اوپر اور نیچے جانا ان کی جماعت کے لیے معنی رکھتا ہے. ڈاکٹر اسامہ، ابھی آپ نے پاکستان اور انڈیا کی جو صورتحال ہے اس کی بھی بات کی. پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جانب سے اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو دیا گیا جس میں انہوں نے امریکہ اور ویسٹ اور برطانیہ پر بھی الزام انہوں نے لگایا اور بتایا کہ کس طرح سے وہ ایک پوری دنیا اس کو کنفیشن قرار دے دی ہے، انڈیا اس کو اپنے حق میں فیور میں استعمال کر رہا ہے. اس بیان پر آپ کیا کہیں گے کہ جس میں کھلے عام ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ کہاں کہاں جائے گی، انہوں نے امریکہ کے اوپر بالخصوص اس خطے میں، اس ریجن میں جو انسٹیبلٹی ہے اس کا الزام لگایا، اس کو کس طرح سے امریکہ میں دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، امریکہ میں جس طریقے سے بھی دیکھا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات بالکل درست کی ہے اور صحیح تناظر کے اندر کی ہے، اور جس تناظر میں کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے مغربی ذرائع ابلاغ کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ کام تو آپ کرواتے رہے ہیں ہم سے، اور اب آپ کہتے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم ہے اور یہ انفلٹریشن ہے اور یہ دہشت گردوں کی فیکٹریاں ہیں. کل تک جو مجاہدین تھے وہ دہشت گرد بن گئے، اور اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے، ان حقائق سے کون جھٹلا سکتا ہے کہ امریکی صدور کی انہی مجاہدین کے لیڈروں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور جس شہر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے لندن کے اندر، اسی کے اندر ان افغان مجاہدین کے لیڈرز آ کے کانفرنسز کرتے رہے. یہ تو حقائق ہیں، سب کے سامنے. پاکستان کیونکہ بارڈرنگ اسٹیٹ تھا
اور USSR کے خلاف پاکستان کو استعمال کرنا تھا، لہٰذا تمام فیسیلیٹیشن کی گئی. اور یہ کس جگہ پر نہیں ہوا آپ یہ بتا دیجیے. ہر اس جگہ پر جہاں پہ بین الاقوامی طاقتوں کے مفاد تھے انہوں نے مقامی لوگوں کو وہاں پہ استعمال کیا. آپ فلسطین کے قضیے کو دیکھ لیجئے کہ ترکوں سے آزادی کے لیے برطانوی افواج جو بہت دیر میں گئیں، اس سے پہلے جو قضیہ شروع کروایا گیا وہ وہاں سے عربوں کی طرف سے شروع کروایا گیا کہ ترکوں سے ہم آپ کا فلسطین کا قبضہ چھڑوا کے آپ کو دے دیں گے جو آج تک نہیں مل سکا، اور اسرائیل بن گئی. تو یہ تو حقائق ہیں، اس کو جھٹلانے کی کوئی بات نہیں ہے. تاریخ کا ایک باب ہے اور بتانا چاہیے ہمیں مغربی اقوام کو بھی کہ سارا کام جو کل تک آپ مجاہدین کے نام پر کرتے رہے آج آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. اور جہاں تک کراس بارڈر ٹیررزم کی بات ہے، کون اس حقائق کو جھٹلا سکتا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں برطانوی فوجی جا کے وہاں پہ لڑتے رہے ہیں، ان کی ہلاکتوں کی تصدیق بھی ہوتی رہی ہے. تو کراس بارڈر ٹیررزم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی اسٹیٹ نے بھی کروایا ہے ان سچ کانٹیسٹ، لیکن برطانوی اسٹیٹ اس کے اندر شامل نہیں تھی. لیکن اگر کوئی بارڈر کراس کر کے جا رہا ہے تو ریاست کی بہرحال ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکا جائے. پاکستان کیونکہ نیبرنگ کنٹری تھا، اور پاکستان کی جو ڈیورنٹ لائن ہے جو پاکستان کے خیبر پختونخوا اور افغانستان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے، وہ بھی برطانیہ نے ہی کھینچی تھی. اس سے پہلے یہ کوئی پاکستان کا حصہ اس طریقے سے نہیں تھا جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں. تو یہ بہت حساس معاملات ہیں. میرے خیال سے ہمیں اس کو گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیے. جی جس طرح کشمیر جو ہے وہ ایک وحدت ہے، کہ چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا پاکستانی کشمیر ہو، وہ ایک وحدت ہے. اسی طریقے سے جو پختون بیلٹ ہے وہ ایک وحدت تھی، اس کو برطانیہ نے تقسیم کیا تھا، اور اس کے درمیان کبھی بھی کوئی فینسز ایسے موجود نہیں رہے USSR کے آنے سے پہلے بھی اور USSR کے جانے کے بعد بھی. اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ان حقائق کو بتانا چاہیے کہ بین الاقوامی طاقتوں نے جو کام ہم سے کروایا ہے اس کی پرائس ان کو بھی پے کرنی پڑ رہی ہے اور پڑے گی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے برطانیہ کے جو تاریخی حوالوں سے تو آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. ابھی موجودہ برطانیہ کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. بالکل ہم نے دیکھا کہ جیسے گزشتہ روز انتخابات ہوئے کچھ کونسلز میں، اور ایک ضمنی انتخاب بھی تھا، اور ریفارم پارٹی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کونسلز کی بھی ایک بڑی تعداد وہ جو ہے وہ جیت چکی ہے. کونسلرز جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں منتخب ہوئے ہیں. تو اس یہ جو نیا ایک سیاسی منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے برطانیہ میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن برطانیہ کے اندر کنزرویٹو پارٹی کے بعد سے سوئنگ ووٹرز موجود ہیں، اور لیبر پارٹی کے حوالے سے لیبر پارٹی کو جو ڈبل امپیکٹ پڑ سکتا تھا وہ گزشتہ انتخابات میں پڑا بھی ہے، جو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کئی پروگراموں میں، کہ تقریباً 25 نشستوں کے اوپر وہ بڑی مشکل سے جیتے ہیں. 5 نشستیں آزاد امیدوار جیت گئے ہیں. تو جو سوئنگ ووٹر تھا وہ بھی لیبر پارٹی کے پاس اس طریقے سے شفٹ نہیں ہوا جس طریقے سے جو کنزرویٹو سے ٹوٹ کے شفٹ ہونا چاہیے. 2 پارٹی سسٹم کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک ڈینٹ پڑتا ہوا نظر آتا ہے، پوری دنیا کے اندر اور مغربی جمہوریتوں کے اندر خاص طور پہ. اور چاہے آپ جرمنی دیکھ لیجئے، چاہے آپ برطانیہ دیکھ لیجئے، امریکہ کے اندر بھی ایسی قوتیں ہیں وہ کہ وہ بظاہر بہت پیچھے ہیں لیکن وہ بھی ایک کبھی نہ کبھی فیصلہ کن قوت اختیار کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ریفارم پارٹی ہے اس کی جو مقبولیت ہے وہ سوئنگ ووٹرز کی مرہون منت ہے. اور نائجل فراج جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک طرف تو ریفارمز کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف نسل پرستی کا بھی بیانیہ اپنا آگے بڑھاتے ہیں. تو نسل پرستی کی ووٹرز بھی ہیں، اور جو ریکن کی کونسل کے اندر جو جیتے ہیں جو کہ لیورپول کے قریب ہے اور مانچسٹر کے بھی قریب ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر گزشتہ گرمیوں میں مسلم اینٹی مسلم فسادات شروع ہوئے تھے. ایک جو ہے وہ غلط خبر کے اوپر، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے اوپر. تو اس کے جو امپیکٹ ہے وہ ظاہر سی بات ہے نسل پرستانہ سیاست کے اوپر آنا تھا جو انہوں نے گین کیا ہے. اور نائجل فرج جو جس طریقے سے اس کیمپین کو بیک ڈور سے ڈیل کرتے رہے ہیں یا جو ان کے بیانات اس دور میں سامنے آتے رہے ہیں، وہ میرے خیال سے اس کی پرائس انہوں نے پے کی ہے اور انہوں نے اپنی پوزیشن کو اس علاقوں میں مستحکم کیا. صحیح. ڈاکٹر اسامہ، یہ جو نیشنل گورنمنٹ ہے لیبر کی، اس کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے، یا وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو ریفارمز ہی ریفارم ہر جگہ نظر آ رہی ہے.
جی دیکھیں ریفارم تو نظر آ رہی ہے، لیکن ریفارم کے اندر ابھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تو ٹو ارلی ٹو سے والی چیز ہے کہ کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی دونوں کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے وہ کم بیک کر سکیں. کنزرویٹو تو مسلسل ایک طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے کے بعد کچھ نہیں ڈیلیور کر پائی. لیبر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ لیبر جن مسائل کو لے کر آئی تھی، سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت کی بحالی کا تھا، اور معیشت کی بحالی نہیں ہو سکتی ہے. کبھی وہ اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو اگر یہ حالات آئندہ الیکشن کے آنے تک برقرار رہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کے اندر سنگل پارٹی میجورٹی حکومت نہ بن پائے اگلے انتخابات کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی دو پارٹیز مل کے حکومت فارم کریں جس میں ریفارم بھی ایک حصہ بن سکتی ہے. لیکن برطانیہ کے معاشی حالات اور برطانیہ کے سیاسی حالات دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. جب تک برطانوی حکومت بین الاقوامی قضیوں میں اپنی ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آئے گی، یہاں کے معاشی استحکام بھی نہیں ہو سکتا. حکومت چاہے کنزرویٹو کیا ہے، لیبر کیا ہے، ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کو اپنی معیشت زیادہ مستحکم کرنی ہے یا بین الاقوامی قضیوں میں اپنا کردار زیادہ اہم ہے ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ابھی تک کے نتائج ہیں نا، اس کے مطابق جو جن جماعتوں نے اپنی نشستیں کھوئی ہیں وہ یہی دونوں پارٹی ہیں، لیبر اور کنزرویٹو. اور جنہوں نے گین کی ہے، ظاہری بات ہے ریفارم تو اس میں آگے ہے، لیکن گرین پارٹی نے بہت بڑی تعداد میں، پھر لب ڈیم جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ موجود ہے، انڈیپینڈنٹ بھی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے بڑی جماعتوں کو چھوڑ کے چھوٹی جماعتوں کی طرف رخ کرنے کا؟ کیونکہ یہ ابھی ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات ہیں، لوکل الیکشنز ہیں. تو کیا یہ دونوں جو جماعتیں ہیں اس سے پہلے جہاں جہاں پہ یہ کونسلز میں اپنی حکومتیں چلا رہی تھی وہاں پہ لوگوں کے مقامی مسائل نہیں حل کر پائیں، یا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل سطح کے فیصلے تھے اس کا بھی جو غصہ ہے وہ لوکل الیکشنز میں لوگوں نے نکالا؟ جی احمد، میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سطح کی سیاست کا اس کے اوپر امپیکٹ زیادہ ہے، اور کونسلز کا اتنا انڈیویجول طور پہ مسئلہ نہیں ہے. اور بائی اینڈ لارج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ٹو پارٹی الیکٹورل سسٹم ہے یا ٹو پارٹی ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ دنیا کے اندر کمزور پڑ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر کمزور پڑ رہا ہے، اور برطانیہ اور امریکہ کے اندر بھی بتدریج یہ کمزور پڑے گا. اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اگلے آنے والے انتخابات کے اندر کوئی سنگل پارٹی میجورٹی حکومت برطانیہ میں نہ بن پائے، جو کہ برطانیہ کے جمہوریت کے حوالے سے ایک نیا تجربہ ہوگا. تو بہرحال ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ کوئی کونسلز کا انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قومی سیاست کا ایک آؤٹ لک ہے جو بائی الیکشنز کے اندر آپ کو نظر آیا ہے. جی صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈفرینٹ جو اس وقت پوری دنیا میں درپیش مسائل ہیں اور جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے بات کی. بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر نظریں تھی کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، لیکن اب تک جو وہ کر پائے ہیں وہ صرف غزہ میں رہنے والے لوگوں کو پریشرائز کر پائے ہیں.